السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو نیو ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو میں انفارمیشن دوں گا اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ آج میں مختصر سے تعارف جو ہے نا وہ شیخ ابن العربی اور حضرت حبیب اجمی کے بارے میں بتاؤں گا، شاید آپ کے علم میں بھی ہو۔ انشاءاللہ ان کی اگر شان بیان کرنے پہ بیٹھ جائے تو ہم ان کی شان جو ہے نا وہ پراپر طور پر جو ہے نا صحیح طور پر نہیں بیان کر سکیں گے۔ مطلب کہ بہت زیادہ ان کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی اپنے ولیوں کو کہ جو کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا چاہے جو بھی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا مکمل طور پر، کیونکہ ان کی زندگی میں لا تعداد معجزے ہیں، لا تعداد جو ہے نا وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور اس کے ذریعے یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ چلے میں آج آپ کو شیخ ابن العربی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شیخ ابن العربی مشہور زمانہ حاتم طائی کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور یہ اندلس کے رہنے والے ہیں۔ اسپین کا شہر ہے اندلس، اور وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ ابن العربی کن کی دعا سے پیدا ہوئے؟ شیخ ابن العربی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کے گھر اولاد نہیں تھی، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہاں تشریف لائے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہیں عرض کی کہ اللہ کے پیارے بندے اور اے حضرت، ہمارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کلمات سنے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو جب پھر انہوں نے دوبارہ اصرار کیا تو انہوں نے اوپر دیکھا اللہ کی طرف اور دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی نصیب میں جو بھی ہے ان کو عطا کر دے۔ تو پھر ان کی دعا سے شیخ ابن العربی کی صورت میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو مشہور اللہ کا ولی، جنہیں شیخ الاکبر کہا جاتا ہے۔ شیخ الاکبر کا مطلب ہے علم کا سمندر، جن کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ آج تک کوئی ولی ان کا مقابلہ اور اس تک جو نہ پہنچنے کی جرت نہیں کر سکا، کیونکہ ان کو علم کا سمندر ایسے نہیں کہا گیا۔ لاتعداد خوبیت ان میں، لاتعداد علم کا سمندر اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس ہر ایک چیز کا حل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات ان کو دیے، اور ان کو حکم ہوا جب یہ ان کے بچپن کی بات میں بتاتا ہوں۔ بچپن میں تھے تقریباً 24 سے 25 سال کی عمر میں، اور آپ کو پتہ ہے مغرب میں شراب نوشی کا جو دور تھا وہ عام تھا۔ تو یہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلم لوگ بھی تھے ادھر، تو انہوں نے ایک جام جو نا سب کو دیا۔ تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے محفل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب محفل میں بندہ بیٹھتا ہے تو وہ سب کے ساتھ جو نا وہ کرنا پڑتا ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو جام سب نے لیا اور ان کو بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی کہ کیا ہم نے تمہیں اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ تو شیخ ابن العربی نے یہ جب آواز سنی، ان کے کانوں میں آواز آئی تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس گلاس کو، اس جام کو ادھر ہی رکھا، اور پریشانی کی حالت میں اتنے پریشان ہو گئے کہ پسینے سے شرابور ہو گئے، جیسے نہا لیتا ہے بندہ، تو اس طرح ہو گئے اور لال پیلے ہو گئے، اور وہاں سے نکل گئے۔ اتنا شرمسار ہوئے کہ وہ جگہ ڈھونڈنے لگے کہ میں کسی جگہ پر چھپ جاؤں اور میں اپنے آپ کو چھپا لوں، اتنا شرمسار ہوئے۔ تو جب جگہ جگہ پر پھرے اور ان کو کوئی جگہ نہ ملی تو پھر ایک ویرانے میں گئے، اور وہاں پر ایک قبرستان تھا، اور پرانا قبرستان تھا، کافی زیادہ پرانا قبرستان تھا۔ تو پھر یہ وہاں پر اس قبرستان کو دیکھا انہوں نے، ایک قبر جو نا وہ کھودی ہوئی تھی اور وہ خالی تھی۔ اس قبر میں یہ چلے گئے۔ اس قبر میں یہ جب داخل ہوئے تو 4 دن زندہ رہے اس قبر میں۔ جب 4 دن زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر نعمتوں کا نزول ان پر کر دیا، تمام تر معجزے اپنے عطا کر دیے۔ تو پھر جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اعلیٰ درجہ عطا کر دیا۔ جب یہ قبر سے باہر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ان کو، اور پیغام ملا کہ آپ جائیں اناتولیا جائیں۔ اناتولیا جو ہے نا وہ ترکی کا ایک جو نا وہ حصہ ہے، شہر ہے۔ اناتولیا میں اس وقت ترک جو نا وہ خانہ بدوش تھے۔ تو اس وقت قائے قبیلے میں ارطغرل سپاہی کی، ارطغرل جو جنگجو تھا، اللہ کا بڑا پیارا بندہ تھا وہ، تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، اور پھر یہ اندلس سے سفر کرتے ہوئے ترکی اناتولیا میں آئے، اور انہوں نے جو نا ارطغرل کی رہنمائی کرنا شروع کر دی، اور پھر بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے مسائل میں انہوں نے ارطغرل کی جو نا وہ رہنمائی فرمائی، اور اس سے ایک عظیم سلطنت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رونما ہوئی۔ جی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور مزید اگر انفارمیشن چاہتے ہیں کسی کے بارے میں بھی تو مجھے لائک اور کمنٹ میں ضرور میسج کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جو نا اس کا بتانے کا، اور انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا۔